ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کاررواں تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 2 آپ کو اپنی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائمہ نصیر آپ سے مخاطب ہوں۔ سیشن 2 دوسری نشست۔ بیٹا جی آج ہم اپنی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بیٹا جی آج کی نشست میں ہم جو سبق پڑھیں گے وہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 32 یا 32 پر ہے، ٹھیک ہے؟ کس پر ہے؟ صفحہ نمبر 32 یا 32 پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بیٹا جی یہاں سے آپ کے یونٹ نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے جو یہ یونٹ ہے اس کا ٹاپک ہے گھر، ٹھیک ہے؟ اور جو سب سے پہلے ہم اس یونٹ میں یونٹ نمبر 2 میں ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے اللہ کا گھر۔ آپ سب کو پتہ ہے جیسے یہ تصویر میں بتایا گیا ہے خانہ کعبہ کی تصویر ہے۔ یہ بیٹا جی تھوڑی نہیں بلکہ کافی پرانی تصویر ہے۔ یہ بالکل شروع کی تصویر ہے جب خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی تھی، عام سی تعمیر تھی۔ اس میں اتنی زیادہ جو ہے ڈیکوریشن اتنا زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے نہیں بنایا ہوا تھا جیسے آج ہیں، آج اتنی سہولتوں سے بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا مکہ میں آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، پتھر کے پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو آبادی بھی یہاں کم نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت پرانی تصویر لی گئی ہے۔ آپ کو دیکھیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے اور یہ مٹی کے گھر جو ہیں نظر آ رہے ہیں اور زیادہ اس طرح کے اچھے گھر نہیں ہیں جیسے ابھی ہیں، سہولت والے گھر ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا سا بیٹا جی سبق پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر کیسے بنا، کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تھوڑا سا ہم ہسٹری جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ چیزیں بھی بتاؤں گی جو میں نے پینسل سے یہاں لکھی ہوئی ہیں، اور ہم انشاءاللہ سبق آپ کا چھوٹا سا ہے اس کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بیٹا جی جب حضرت آدم علیہ السلام، آپ سب جانتے ہو کہ جو ہمارے اپنے اسلامیات میں پڑھا ہوا ہے، میم کانتا نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہوگا، بتایا بھی ہوگا کہ ہمارے جو نبی تھے، جو دنیا کے پہلے انسان تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارا، پہلے وہ جنت میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ایک فروٹ جو پھل سے فروٹ سے کھانے سے منع کیا تھا، وہ غلطی سے کھا لیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارا، اماں ہوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہمارے پہلے نبی تھے، تو وہ یہاں زمین پہ بہت اداس اور بے چین رہتے تھے، کیونکہ جب وہ جنت میں تھے تو ان نے وہاں وہ فرشتوں کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے بیت المعمور کی۔ تو جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں زمین پر بھی عبادت کے لیے ایسی جگہ بنائیں کہ جس طرح ہم وہاں میں سکون محسوس کرتا تھا عبادت کرتے ہوئے بیت المعمور میں، تو میں یہاں بھی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی جگہ لے کے جہاں سے زمین وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی جہاں زمین کی جھاگ تھی اور وہی جھاگ پھیل کے پوری زمین بنی تھی، وہاں جو ہے ان کو لے گئے اور وہاں جو ہے انہوں نے جو ہے اور فرشتوں نے بھی مل کے وہاں 5 پہاڑوں سے پتھر لا کے اور اس جگہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، یعنی وہ زمین کا جو بھی جگہ تھی جہاں فرشتے انہیں لے گئے تھے، تو ان نے بنیاد رکھی فرشتوں نے اور اس کی دیواریں بنائی، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں عبادت کرنا شروع کر دی اور ان کو بتائی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں طواف کرنا شروع کر دی اور پھر اس طرح عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور بعض تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بنیادیں فرشتوں نے ڈالی تھی وہ 7 زمینوں نیچے تک بنیادیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا بیٹا جی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ادوار میں جو ہے یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا رہا، بنتا رہا، لیکن جب طوفان نوح آیا، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پانی آ گیا تھا، تو اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی اور بہہ گئی، اور یہاں صرف ایک ٹیلہ، ایک پہاڑ سا رہ گیا تھا، اور
ارد گرد بھی اس کے پہاڑ تھے، تو بس یہ تھا کہ یہاں کوئی عمارت تھی جو فرشتوں نے بنائی تھی، بس اتنی یادگار رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی لوگ کچھ جو ہے وہاں عبادت کرتے تھے اور وہ جو ہیں وہ آتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی عبادت کرنی، جو دعا مانگتی تھی، کیونکہ سب کا یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں گھر تھا اور آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے ایک نبی تھے، انہوں نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور ویرانے میں چھوڑ کے وہ چلے گئے، اور پھر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہاں اپنے پاؤں رگڑے تو وہاں زمزم نکل آیا، تو پھر انہوں نے بعد میں جو ہے جب وہ بڑے ہوئے، پھر یہ یہاں جب پانی نکلا کہ ویران ایریا تھا، آپ کو نظر آ رہے مٹی اور ریت ہے، تو پھر یہاں کچھ آبادی آنا شروع ہوگی، یہاں لوگ رہنے لگے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد یہاں آئے اور انہوں نے یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کی مدد سے۔ اور دوسرا بیٹا تاریخ میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہاں جو خانہ کعبہ کی یہ دیوار ہے، یہاں جو ہے یہاں حجر اسود یعنی کالا پتھر جو ہے یہ نصب کیا گیا ہے، ایک یہ پتھر اور ایک یہاں مقام ابراہیم ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دسے ہوئے ہیں، پاؤں کی شیپ بنی ہوئی ہے، یہاں اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ دو پتھر جنت کے تھے، اور یہ جنت سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو یہ دو پتھر اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی مدد سے جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ڈھونڈے اور یہ دو پتھر لائے، ایک پتھر جو ہے خانہ کعبہ کی اس دیوار میں نصب کیا، اور دوسرا جو ہے اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے، یہ کیونکہ بہت اونچی دیواریں بنائی تھی یہ بناتے تھے، اور یہ پتھر جو ہیں اللہ کے حکم سے ان کے پاؤں میں دھنس کے اور اللہ کے حکم سے جو دیوار بناتے جاتے تھے تو یہ اونچا ہوتا جاتا تھا، یعنی اوپر جاتا، جس طرح بھی لفٹ اوپر جاتی ہے، اور جب وہ دیوار یہاں تک بناتے تو وہ خود ہی نیچے آ جاتا، بھی یہ نیچے اتر جاتے ابراہیم علیہ السلام، اور اگلے دن پھر یہاں سے آگے اوپر تعمیر شروع کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو ہے شروع میں یہ بھی مشہور ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ اس کی روشنی اتنی تھی کہ وہ پورا خانہ کعبہ روشن ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی روشنی تھوڑی ماند پڑ گئی۔ اس طرح ہم جو ہے یہ حتیم ہے، یہاں بھی ہم 2 نفل نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی پہلے خانہ کعبہ کیسا تھا لیکن وقت کے ساتھ تھوڑا سا اس کو باہر کر دیا، ابھی اس کی ارد گرد دیوار لگائی ہوئی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں سے ہم طواف دائرے میں شروع کرتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں حجر اسود والی لائن ہے، اور یہ 7 چکر لگاتے ہیں تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پہ صفا مروہ بھی ہے اور پانی بھی ہے، جو آب زمزم ہے وہ بھی اس سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جس جگہ سے ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں حجر اسود کی سائڈ پہ۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ تاریخ میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو ہم اب عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے، اس میں ہم قربانی کرتے ہیں، وہ بھی ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تھا، انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی، اور بیٹے کی جگہ جو ہیں وہ ایک بکرا ذبح ہو گیا تھا، تو اس کی یاد میں ہم بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہسٹری آپ کو بیٹا جی پتہ ہونی چاہیے، اور آپ نے یہ باتیں یاد بھی رکھنی ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کیسی ہوئی۔ شروع میں مختلف ادوار میں یہ ہوتی رہی، آخر کار جو ہیں یہ اس میں امپرومنٹ ہوتی رہی، اس کو زیادہ پیارا کرتے گئے، اور جو ابھی آپ نے اگر آپ یوٹیوب کی کسی بھی ویڈیو پہ خانہ کعبہ کی ویڈیو دیکھیے، سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ میں سے فیملی میں سے کوئی نہ کوئی حج عمرے کے لیے بھی کیا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ ابھی کیسا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو بہت پیارا، بہت شاندار بنا دیا ہے، بہت سہولتیں اس میں، بہت آسائشیں ہیں، اور دنیا کی بیسٹ جو بلڈنگز ہیں ان میں سے ایک ہے، بلکہ سب سے اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور سہولت کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس میں جو ہے اچھی بنائی گئی ہے تاکہ حاجیوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ابھی ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں بیٹا جی، اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، آپ نے نام اکثر سنا ہوگا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ اور ان کا بیٹا مل کر کچھ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنے غور سے سنیں، وہ کام کیا تھا؟ وہ دونوں بہت محبت اور محنت سے اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ یہ جو ورڈ میں نے سرکل کیا بیٹا جی، یہ سارے الفاظ آپ نے سرکل کرنے۔
اللہ ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह मेरा घर बनाओ। ठीक है, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर बना रहे थे। अल्लाह के घर के आस पार इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। ये देखिए आपको नज़र आ रही हैं, पत्थर की पहाड़ियाँ थी आसपास, यानी इर्द गिर्द करीब करीब। हर तरफ रेत ही रेत थी। ये आपको ज़मीन पे रेत नज़र आ रही है, येलो येलो, ये रेत थी, रेत और मिट्टी थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बुज़ुर्ग इस गारे से दीवार बनाते। ठीक है, ये रेत और मिट्टी बनाते तो जो बेटा था वो गारा बनाते और जो बुज़ुर्ग थे वो उसकी दीवारें चढ़ाते। इस तरह पत्थरों से दीवारें बनाते रहते। ये बड़ा सादा सा घर था, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस 4 दीवारों का एक कमरा था। ठीक है, आप 4 दीवारें बनाई थी लेकिन ऊपर छत भी नहीं था और खिड़की भी नहीं थी। ये घर अरब के शहर मक्का में है। बुज़ुर्ग का नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये हमारे नबी गुज़रे हैं जिनकी याद में जो है हम अभी भी जो है जिनकी याद में जो है हम जो है शैतान को कंकरियाँ भी मारते हैं, और उनके बेटे की याद में जो उन्होंने कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की थी बेटे की, जो अल्लाह ताला ने कबूल की और उसकी जगह एक बकरा ज़बह कर दिया, तो वो हम वक्त में वो कुर्बानी हम करते हैं ताकि उनकी याद को ताज़ा कर दिया जाए। ठीक है, और उनके बेटे का क्या नाम था? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। आपने ये दोनों के नाम याद रखने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। आज भी सारिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को क्या कहते हैं? हज कहते हैं। हज जो है वो साल में एक दफ़ा होता है। ठीक है, जब ज़िलहज्जा जो है का महीना आता है, हज का महीना आता है इस्लामी साल का, तो उस वक्त जो है ये हज अदा होता है। ठीक है, और उम्रा आप पूरा साल कर सकते हो। ठीक है, उम्रे के दिन कम होते हैं, हज के दिन ज़्यादा होते हैं, और ये हज़रत इब्राहीम और इस्माईल की याद में मनाई जाती है। ठीक है बेटा जी, इसी सबक के जो इमला के अल्फाज हैं वो अभी हम अपनी कापी में लिखेंगे। अपनी कापी में पेज बनाएं, जमात का काम लिखें, आज की तारीख़ लिखें और आज का दिन लिखें। सरगर्मी इमला के अल्फाज ये आप जो हैं पहली लाइन में लिखेंगे। इमला के अल्फाज हैं सुरख, मोहब्बत, फरमाया, मेहनत। मेहनत और मोहब्बत एक जैसे लिखते हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। नुक्ता नून का ऊपर हो जाता है और ये बे का नीचे हो जाता है। ठीक है, और ऊपर तशदीद हो जाती है क्योंकि बे 2 बार पढ़ा जाता है। रेत, पहाड़ियाँ, मिट्टी, गारा, खिड़की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, जमा, इबादत और हज, और आखिरी है नबी। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।